بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ تمام مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ جتنے مالی پریشانی ہے وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے دور فرمائیں گے۔ اسی طرح رزق کی تنگی اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اس طرح حاجات، ضروریات جتنے بھی ہو، مشکلات جتنے بھی ہو، وہ تمام مشکلات اللہ جل شانہ آسان فرمائیں گے، وہ تمام حاجات اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے۔ ہم محتاج ہے اللہ جل شانہ سے، مانگنے والے ہیں، اور اللہ جل شانہ سے جو آدمی مانگتا ہے اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہم یقین کے ساتھ مانگیں گے، اللہ جل شانہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ ایک آدمی طواف کے دوران دعا مانگ رہا تھا۔ وہ اندھا تھا۔ جب اندھا ہونے کے لیے وہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ مجھے بینائی دے دے، تو دیکھا کہ حجاج بن یوسف گزر رہا تھا ساتھ۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا اس آدمی کو اور کان لگایا کہ بھئی کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اندھا ہوں اور میں اللہ سے بینائی مانگ رہا ہوں۔ حجاج نے کہا اچھا، کتنے عرصے سے مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا اتنے عرصے سے۔ حجاج نے کہا کہ یہ طواف میں پورا کرتا ہوں، اور طواف سے پہلے اگر آپ کو آنکھیں نہیں ملی تو میں آپ کی گردن کو اڑاؤں گا۔ اب اس کو فکر لگ گئی، غم لگ گیا، اور دل کی گہرائی سے دعا مانگنا شروع کر دیا۔ رویا، پھیٹا، گڑ گڑایا، اور اللہ جل شانہ کے سامنے خوب دل کی گہرائی سے دعا مانگی کہ اللہ بھی پہلے صرف آنکھیں نہیں، پہلے آنکھوں کا خطرہ، ابھی گردن کا خطرہ، جان کا خطرہ بھی ہو گیا۔ حجاج تو ظالم بادشاہ تھا، ایک دفعہ جو بات کہہ دیتا وہ کر کے بیٹھتا تھا، ضرور کرتا تھا وہ۔ اب جب حجاج نے طواف پورا کر کے اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ دیکھنے والا ہو گیا تھا۔ اللہ جل شانہ اس کو آنکھیں دے دیا۔ حجاج نے کہا اب تک تو مذاق کر رہا تھا دعا میں، دل کی گہرائی سے دعا نہیں مانگ رہا تھا، اس لیے اللہ جل شانہ بھی نہیں دے دیتے۔ اس لیے ہم دل کے گہرائی سے دعا مانگے، تڑف، جیسا کہ چھوٹا بچہ اپنے والدین سے کوئی چیز مانگتا ہے تو جب وہ اس کو رونا نہیں آتا تو والدین نہیں دے دیتے، جب اس کو آنسو بہہ جاتے ہیں تو والدین کہتے ہاں یہ اس کا محتاج ہے، دے دو۔ اس طرح ہمارے آنکھوں سے آنسو بہے اور اللہ جل شانہ کو اپنا تڑف دکھائے تو اللہ جل شانہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ مانگنا اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو مخلوق سے مانگتا ہے اللہ کی نگاہ سے یہ گر جاتا ہے۔ جو آدمی گالی دیتا ہے یہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ جو مخلوق سے مانگتا ہے اللہ کی نگاہ سے یہ آدمی گر جاتا ہے۔ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ۔ جب میری امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت آپس میں گالی دیتے ہیں تو یہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں۔ جو آدمی مانگتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں۔ دوستو، ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ کون سا وظیفہ ہے جس کی برکات اتنے زیادہ ہے؟ بہت آسان وظیفہ ہے دوستو۔ وظیفہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اور تہجد کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ 3 دفعہ سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھ لیں، 3 دفعہ، اور پھر یہ اللہ جل شانہ کی 2 نام 41 مرتبہ پڑھے، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب، یہ 41 مرتبہ پڑھے۔ آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھے۔ یہ یا اللہ یا وہاب اس دوران، جب یہ 41 مرتبہ پڑھے، اس دوران وہ جو حاجت ہے، وہ جو پریشانی ہے، وہ جو غم ہے، وہ جو دکھ ہے، وہ جو درد ہے، وہ جو مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، یہ اس وقت یا اللہ یا اللہ یا وہاب، ان 2 ناموں کے دوران اس کو تصور کرے، اس حاجت کو اس کو تصور کرے۔ پھر اس کے بعد پھر درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، خوب اللہ کے سامنے روئے۔ یہ عمل کب تک کرنا ہے؟ جب تک مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو۔ جب مسئلہ حل ہو گیا پھر بے شک کرے یا نہ کرے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جب تک مسئلہ حل نہیں ہوا اس وقت تک یہ عمل ضرور کرے۔ اس عمل کی برکت سے ضرور آپ اپنے زندگیوں میں تبدیلیاں دیکھو گے،
دوستو اس عمل کو ضرور کریں، آگے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے ہمارے سننے والے ہیں اللہ ان کی ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اللہ ان کی سب کی حفاظت فرمائے، اللہ جل شانہ ان کی جان مال ابرو عزت سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو اللہ جل شانہ معاف فرمائے۔